اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ جو پچھلا لیکچر تھا فرسٹ ایئر کا وہ لیکچر نمبر 11 تھا۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر نمبر 12 فرسٹ ایئر کا، اور لیسن وہی 13 سٹارٹ ہے۔ اس کا ایک ہی لیکچر پہلا پیج اس کا ہوا تھا، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور میری جو کلاس ہے ان کے پاس اللہ کے فضل سے سبھی کے پاس ماڈل پیپر ہیں، ان میں میرے نمبر بھی ہیں، تو آپ میسج کر کے کال اٹینڈ نہیں کرتا، کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا لیکچر نمبر جو 12 ہے لیسن نمبر 13 کا، وہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہے فرسٹ پیج کا، لیسن کا نام ہے گاڈ بی پریزڈ۔ If it were possible to get the necessities of life from the heavens، heaven آسمان کو کہتے ہیں، اگر یہ ممکن ہوتا کہ آسمان سے تمام ضروریات اس طرح کی پوری ہوتی through prayers، اگر نماز پڑھنے سے دعائیں کرنے سے اگر ہوتی، مولوی ابول would have prayed to Allah for a pair of shoes، تو مولانا صاحب کیا کرتے، وہ for his عمدہ اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ایک جوڑا جو ہے وہ نیچے پھینک۔ دا ینگیسٹ ان دا فیملی، جو کہ ینگیسٹ تھی اس کی فیملی میں۔ ایٹ نائٹ ہی کنسلٹیڈ ہز وائف، کنسلٹ کونسل COUNSEL، کنفر CONFER، کنفر، کہ رات کو مولانا صاحب نے بیوی سے مشورہ کیا، بٹ انسٹیڈ آف ریپلائنگ، بجائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی جواب دیتی، شی سائلنٹلی لفٹیڈ اے کارنر آف دا کوئلٹ، کوئلٹ رضائی کو کہتے ہیں، ٹو ایکسپوز ڈسپلے، ایگزیبٹ EXHIBIT، ریویل REVEAL، انکور UNCOVER، کہ جیسے مولانا صاحب نے بات کی، اس نے خاموشی سے اس کی بیوی نے رضائی کا پلو ہٹا کر اس کی اب جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے پاؤں دکھائے۔ سینگ دیز ڈینٹی فیٹ، اس معصوم بچی کے جو ہے وہ نرم و نازک اس کے پاؤں دیکھتے ہی، ننگے پاؤں دیکھتے ہی، مولوی ابول برسٹ انٹو ٹیئرس، کہ مولانا صاحب زارو قطار روئے، لائک اے چائلڈ، بچے کی طرح، کہ معصوم بچے کی طرح جو ہے وہ زارو قطار مولانا صاحب رونے لگ گئے۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن، آفٹر اس مارننگ پریئرس، صبح کی نماز کے بعد، ہی وینٹ ٹو دا شو میکر، یہ اس موچی کے پاس، شو میکر کے پاس گیا، اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز، انڈر لائن کر لیں، چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنا جو 5 پیسے ہے وہ جو 4 آنے ہیں وہ پرافٹ نہیں لینا، لہٰذا اس نے 5 روپے 12 آنے ہی ادا کیے۔ اینڈ باؤڈ دا شوز، اور جو اپنی بیٹی کے لیے جوتا خریدا۔ لیونگ از شوز شاپ، جب ان کی دکان کو چھوڑ رہا تھا، ہی ووڈ، وہ کہ میں نے قسم اٹھانا، پلیج PLEDGE، افرم AFFIRM، سویئر SWEAR، ہی ووڈ ود اللہ ایز ہز وٹنس، ہی ووڈ ود ہز اللہ، اس نے قسم اٹھائی کہ میرے اللہ گواہ رہنا، نیور ٹو یوز دا پاؤڈر ٹبیکٹو دیٹ ہی لوڈ، کہ آج کے بعد کچھ بکس میں نسوار، کچھ میں حقہ، کچھ میں سگریٹ، مختلف لکھا ہوا ہے کہ وہ تمباکو یوز نہیں کرے گا۔ وین مہرون ریچ دا ایج آف 14، جب مہرون 14 سال کی ہوئی، مولوی ابولز پریئرز بیکیم انٹینس، شدید، پروفاؤنڈ PROFOUND، آرڈنٹ ARDENT، ایگر EAGER، فرونٹ FERVENT، کین KEEN، کہ جب مولانا صاحب کی بیٹی کی عمر 14 سال ہوئی تو ان کی جو عبادت ہے اس میں شدت بھی آ گئی، اینڈ پرولانگ، اور اس کی رکعت اور نمازیں لمبی بھی ہوتی گئی۔ ڈیورنگ رمضان، ماہ رمضان میں، ہی لیڈ دا نائٹی تراوی پریئرز ایز یوزل، جس طرح کے روٹین میں مولانا صاحب جو ہے وہ تراویز پڑھایا کرتے تھے۔ بٹ دا سیم مولوی ابول who never had made a single mistake,
وہی مولانا صاحب جو کبھی ایک غلطی بھی جن سے نہیں ہوا کرتی تھی. began straying from one surah of the holy Quran to another, وہ قرآن پاک کی ایک صورت سے دوسری صورت میں چلے جاتے. سم ٹائم straying began to stray ہوتا ہے آوارہ پھرنا، یہ لیکن یہاں اس کے معنی ہے بھٹکنا، ایک سے دوسری صورت میں چلے جانا. سم ٹائم unconsciously unmindfully UNMINDFULLY unwillingly UNWILLINGLY. لاشعوری طور پر he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer، اور ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ اس صورت کو پڑھ دینا. once when چودھری فتح داد، ایک دفعہ جب چودھری فتح داد the member of the district board، جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا، reprimanded him، ویری ویری امپورٹنٹ، 100 مرتبہ پیپر میں آ چکا. ریپریمنڈ کے 10-12 ہیں لیکن امپورٹنٹ لکھنے جو بورڈ کے پیپرز میں آ چکے ہیں. ریپروچ REPROACH، سکولڈ SCOLD، اپبریڈ UPBRAID، ریبیوک REBUKE، سینسر CENSURE. جب اس نے ایسا کیا تو مولوی فتح داد جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر بھی تھا، ریپریمینڈڈ ہم فار اے مسٹیک، اس نے مولانا صاحب کی غلطی کرنے پر کلاس لے لی، سرزنش کر دی. ویسے اس کا معنی ہے دھرلانت کرنا، فٹے حال کہنا، کسی کو دھتکارنا، لیکن یہ ہاں مولانا صاحب ہیں تو ادب سے بولنا پڑے گا، اور اس کی سرزنش کر دی. مولوی ابول فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم، مولانا صاحب بھی اسی طرح اس پر برس پڑے. یو ہیو اے ہول رو آف بوائز، اس نے کہا کہ چودھری صاحب آپ کی لڑکوں کی ایک لمبی لائن ہے. چودھری صاحب ہیڈ یو آلسو بین بلیسڈ ود اے ڈاٹر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازتے، یو وڈ انڈرسٹینڈ وائی آئی ریپیٹیڈ اے چیپٹر آف دا ہولی بک ٹوائس، پھر آپ کو اس بات کا پتہ چلتا کہ ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ میں اس کو کیسے جو ہے وہ دہراتا ہوں. بٹ چودھری فتح داد سینسر کے وہی اوپر والے سارے اس کے ریپریمنڈ کے ہیں، لیکن اس میں 1-2 کا اضافہ کر لیں. کرٹیسزم CRITISM، کاسٹیگیٹ CASTIGATE، کنڈیمنیشن کنڈیم CONDEMNATION. واز پیور ریلیجیس، لیکن اس کی جو چودھری صاحب کی جو ڈانٹ ڈپٹ تھی وہ بالکل خالصتاً مذہبی تھی. وائی ہی واز دا سیم رچ پوائس مسلم، دا ہیڈ آف دا ولیج، گاؤں کا چودھری تھا، پکا سچا مسلمان تھا. ہو ایوری ایوننگ فار ایئرس ہیڈ بن سینڈنگ مولوی صاحب's ہوم بیکڈ بریڈ سمیڈ ود گھی، سمیر کے میں نے چوپڑی ہوئی، کہ کئی عرصے سے مولانا صاحب کو گھی کی چوپڑی ہوئی روٹی اینڈ ارتھن باؤل آف ڈال، اور مٹی کا بھرا ہوا پیالہ اس کو جو ہے وہ شام کے وقت پیش کرتا. ہی واز ویری ریگولر ان ہز آفرنگ، وہ اپنے سے کام کرنے میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ریگولر تھا. اف فار سم ریزن دا ڈیلی آفرنگ آف دا ایوننگ میل واز ڈیلے سسپینڈ SUSPEND، پرولانگ ڈیفر DEFER. اگر کسی وجہ سے شام کا کھانا لیٹ ہو جاتا، چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابول's house، وہ خود مولانا صاحب کو کے گھر کھانا اٹھا کر آتے. اینڈ apologize for the delay، apologize pardon PARDEN، regret REGRET، کہ وہ مولانا صاحب سے کیا کرتے، وہ معافی مولانا صاحب سے چاہتے. سینگ، یہ کہتے ہوئے I'm terribly sorry، مجھے بہت دکھ ہے، تکلیف ہے مولوی جی. My wife is unwell کے معنی بیمار ہونا، ailing AILING، unhealthy
UNHEALTHY کہ میری بیوی بیمار ہے. She had cooked the food, the maid had cooked the food, لہذا یہ کھانا نوکرانی نے تیار کیا. He sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul a part of his daily worship. روزانہ مولانا صاحب کو اس طرح کھانا کھلانا وہ اپنی عبادت کا ایک حصہ سمجھا کرتے تھے. Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband, conscious آگاہ ہونا, aware, AWARE, sensible, کہ اپنے خامند کی ہسبینڈ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ شناسائی حاصل کرتے ہوئے زیب النساء too had started teaching young girls to the village the holy Quran. گاؤں کی بچیوں کو اس کی بیوی نے قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی. on Thursday, ہر تھرسڈے کو when each of the girls brought a small portion of sugar or bread, اور وہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ روٹی پر جو ہے وہ چینی وغیرہ یا جس کو گڑ وغیرہ جو بھی کہہ لیں وہ لے کر آتی. زیب النساء would arrange for at least 2 basket, اس نے 2 بڑی جو ہے باسکٹ ان کا ارینج کیا ہوتا. These small baskets were used to store morsels of home baked bread, اس میں گھر کی بنی ہوئی جو روٹیاں ہیں ان میں باسکٹ میں وہ ان میں سٹور کر لیتی. But there was yet another problem, لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک مسئلہ تھا, صرف پیٹ بھرنا نہیں تھا. Besides bread to fill their bellies, پیٹ بھرنے کے علاوہ اور بھی مسائل تھے. They also needed clothes to cover their bodies, اور ان بچوں کو جسم کو ڈھانپنے کے لیے ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی, صرف کھانے سے تو گزارا نہیں ہوتا. چودھری فتح داد used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest. ہر گندم کی کٹائی کے بعد مولانا صاحب کو تحفے کے طور پر وہ کپڑے دیا کرتے تھے. Whenever these clothes came, جب بھی یہ کپڑے ان کے گھر آتے, a tailoring shop would spring up in Maulvi Abul's house, ایسے لگتا کہ مولانا صاحب کے گھر ایک درزی کی دکان کھل گئی ہو. زیب النساء with the assistance of Marun and Zebda and Shamsun would cut them into small outfits. چھوٹے کپڑے, بچوں کے چھوٹے کپڑے, ان کو چھوٹے بچوں کے کپڑے کاٹتی ان کی مدد کے ساتھ. the younger kids, چھوٹے بچوں کے لیے. if he ever received some extra money, جب اس کو کچھ ایکسٹرا پیسے ملتے, this bonus would usually be locked up in a tin box, اور اس بونس کو وہ کیا کرتی, وہ ایک لوہے کے ڈبے میں صندوق میں ان کو اکٹھے رکھ دیتی. with the passage of time, جیسے وقت گزرتا گیا, جیسے ٹائم گزرتا گیا, with the passage of time the appetites of the children increased, اور جو بچے ہیں ان بچوں کی ضروریات بڑھتی گئیں, ان کی بھوک میں اضافہ ہوتا گیا. appetites, hunger, HUNGER, craving, CRAVING, demand, desire. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھوک میں اضافہ ہوا. مولوی ابول واز کاٹ ان دا ورل آف لائف. ورل کہتے ہیں گرداب کو, سرکل, CIRCULE, سورل, SWORIL, کموشن, COMMOTION. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی گرداب میں پھنستی گئی. ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم, اب وقت اس کے ساتھ رحم کرنے والا نہیں تھا, مہربان نہیں تھا. دا ہیئر اراؤنڈ ہز ٹیمپلز ہیڈ بیکم سلوری وائٹ, اب اس کی کانوں کے ساتھ پٹیوں والے بال وہ اب سفید ہونا شروع ہو گئے. دا گرپ آف ہز ٹیتھ, گرپ, کلچ, CLUTCHES, ہولڈ, HOLD, grasp, GRASP. grip of his teeth on his gums had for long been loose. اب اس کی دانتوں پر جو ان کی گرفت ہے وہ مضبوط کمزور ہوتی جا رہی تھی.
بٹ his وائس ریمیڈ ریزوننٹ، لیکن اس کی جو آواز ہے وہ ابھی بہت زیادہ یعنی زوردار تھی. ریزوننٹ ریساؤنڈلی RESOUNDLY، بومنگ BOOMING، ریوربریٹ REVERBRATE، یہ ساؤنڈ. لیکن اس کی آواز مولانا صاحب کی ابھی بھی گرائی دار تھی. however sometimes that to quiver، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار اس میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی. چودھری فتح داد واز دا اونلی ون ہو نیو دا ریزن، صرف چودھری فتح داد ہی تھا جو اس وجہ کو جانتا تھا. مولوی ابول ہیڈ ونس اوپنڈ ہز ہارٹ ٹو ہم، ایک دفعہ مولانا صاحب نے اوپن ہز ہارٹ سے مراد یہ نہیں کہ وہ چوری اٹھا کے اپنا سینہ چیر کر کے دیا کہ دیکھو میرا دل یہ ہے، بلکہ اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اپنے من کی بات کہہ دی، جو اندر کی بات ہے وہ اس کو بتا دی. کس کے لیے؟ اباؤٹ اے سوٹیبل میچ فار مہرن کی شادی کے لیے موضوع کسی رشتے کا. دا چودھری ہیڈ کیئرفلی کنسیڈرڈ، اس نے بڑے غور سے اس پر غور و خوض کیا. دا ایلیجیبلٹی آف آل دا ینگ مین آف دا ولیج، ایلیجیبل سوٹیبلٹی، کنسیڈر تصور کرنا، ریگارڈ تھنک، ڈیم DEEM. اس نے گاؤں میں جو لڑکے ہیں ان کے بارے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ چودھری صاحب نے بڑے احتیاط کے ساتھ غور و خوض کیا. دیر ور سم ہوم ہی فاؤنڈ سوٹیبل، ان میں سے کچھ تو چند ایک ایسے تھے جو بالکل موزوں تھے. ہوم ہی فاؤنڈ سوٹیبل، جن کو وہ مناسب سمجھتا تھا. بٹ دا ٹربل واز دیٹ، لیکن مسئلہ یہ تھا ایوری ون ان دا کمیونٹی نیو مولوی ابولز ویل، کمیونٹی سوسائٹی پاپولیشن، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوسائٹی میں اس پاپولیشن میں مولانا صاحب کو ہر کوئی جانتا تھا. چودھری فتح داد ٹرائی ٹو نیگوشیٹ ود اے کپل آف دا ایلڈرز، چند ایک کے ساتھ اس نے گفت و شنید کی. بٹ آل آف دیم ڈریو بیک ایز اف بیز ہیڈ سڈنلی سپرنگ فرام اے بیڈ آف فلاورس، لیکن اس طرح پیچھے ہٹ گئے جیسے پھولوں کی کسی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں اٹھاتی ہوں. الٹیمیٹلی، آخر کار، مولوی ابولز اینڈ زیب النساز پریئرز بور فروٹ کے معنی بار آنا، کامیاب ہونا. آخر کار مولانا صاحب اور ان کی جو بیوی ہے ان کی جو دعائیں ہیں وہ جو ہے وہ بار آور ہوئیں، یعنی کامیاب ہوئیں. ان کی خواہشات پوری ہوئیں. کیسے پوری ہوئیں؟ اے ینگ مین فرام دا ولیج، گاؤں کا ایک لڑکا، ہو ہیڈ گان اوے، جو کافی یعنی گاؤں سے باہر جا چکا تھا، کیم بیک، واپس آیا. اینڈ اوپنڈ اے اسمال کلوتھ شاپ، اور کپڑے کی ایک دکان اس نے کھولی. ہی کالڈ ہمسیلف شمیم احمد، جس کا نام شمیم احمد تھا. جس کا نام شمیم احمد تھا وہ واپس گاؤں میں آیا. ہی واز دا اونلی سن آف حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر، اپنے باپ کی وفات کے بعد، خدا یار ٹرائیڈ ٹو فالو ہز فادرز فٹ اسٹیپس، اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا. وین ہی واز اباؤٹ 16 انڈرلائن ٹو اٹ، جب اس کی عمر 16 سال ہوئی. ہی وینٹ اوے ٹو دا سٹی، وہ شہر سے چلا گیا. لیونگ ہز اولڈ مدر بیہائنڈ، پیچھے اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑتے ہوئے. لیٹر دے لرنڈ، بعد میں پتہ چلا، دیٹ ہی ہیڈ ورکڈ ان اے ہاؤس آف اے ہیڈ کلرک، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کیا کرتا تھا. آفٹر وچ ہی ہیڈ مینیج ٹو اوپن اے اسمال شاپ آن اے فٹ پاتھ، جس سے اس نے فٹ پاتھ پر ایک دکان کھولنے کا مینیج کیا، بندوبست کیا. ویئر ہی بیگین سیلنگ کٹ پیسز، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے بیچا کرتا تھا. آفٹر سیونگ سم منی، کچھ رقم بچانے کے بعد، اینڈ گیننگ ایکسپیرئنس، اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد، ان دا بزنس، کاروبار میں، ہی ریٹرن ٹو ولیج، واپس گاؤں آیا. ہی دین بیگڈ مولوی ابول ٹو انیگوریٹ کے معنی افتتاح کرنا، کومنس، COMMENCE، انیشیٹ،
INITIATE انٹروڈیوس یا لانچ LAUNCH کہ وہ اس کا افتتاح کرنا چاہتا تھا. بلیسز شاپ بائی اوپننگ بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر. مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ وہ اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کے لیے باعث رحمت بنے. بچوں یہاں ہمارا لیکچر نمبر 12 کمپلیٹ ہوا. یہاں سے آگے ہم 13 سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.